القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ جل جلالہ ومن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام. آپ کے قبلہ محبت میں ہدیات عقیدت و محبت و مودت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں جو کہ سید الایام کے نام سے معنون ہے، جمعۃ المبارک یوم سعید میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے. آمین. شعبان المعظم کا ماہ یمن و برکت جاری و ساری ہے اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمتوں والے مہمان کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوستان عزیز، سلیم الفطرت جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی گھٹی کے اندر، ان کی تربیت کے اندر، ان کے مزاج اور شعور کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آنے والے مہمان کا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. جس قدر آنے والا مہمان اعزاز و اکرام کی دنیا کا شاہ سوار ہوتا ہے تو
تو استقبال بھی اتنا ہی جاندار اور شاندار ہوتا ہے۔ بعض مہمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ بندہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کر لے تو یہ کافی ہے، لیکن کچھ مہمان قریب از جان وہ ہوتے ہیں جن کی آمد پر نہ صرف مسکراتے چہرے کے ساتھ بلکہ کئی دن پہلے، کئی ایام اور ماہ پہلے بندہ اس مہمان کی آمد کا انتظار بھی کرتا ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں بھی کرتا ہے۔ میری مراد آپ سمجھ گئے کہ چند دنوں کے بعد ہم پر ایک ایسا مہمان مہینہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نچھاور کرنے کے لیے سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کی عظمتوں کو خود بار الہ اور رسول کبریا نے بھی بیان کیا ہے۔ اب بھلا اس مہمان کی شان اور مجد و شرف کا اندازہ کوئی کیسے کر سکتا ہے جس کی عظمت اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی، اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف آپ نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس مہمان کی آمد کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے استقبال میں پیش رہے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، آپ رمضان کا انتظار کرتے اور رمضان کے آنے کی تیاریاں کرتے۔ یہ اس بات پہ واضح بیان ثبوت ہے کہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، حضور پہلے ہی غار حرا میں رمضان کے ایام میں بھی اور دیگر ایام میں بھی مصروف عبادت رہتے، اور جب رمضان کے ایام ہوتے تو اس میں خاصا اہتمام فرماتے اعلان نبوت سے پہلے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام غار حرا میں تھے جب فرستادہ خدا جناب سیدنا جبریل علیہ السلام کلام سعید کی پہلی 5 آیات سورہ علق کی لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ رمضان ہی تھا، رمضان کی 27ویں شب تھی اور غار حرا کا پرکیف منظر تھا، اور صدائے دل نواز اس بار الہ کی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے استقبال کے لیے، اس کے استقبال کے مختلف انداز ہوتے تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نور کے اندر۔ باقی لوگوں کا جب ہم استقبال کرتے ہیں، مہمانوں کا استقبال، تو اس مہینے کا بھی استقبال ہے، لیکن اس کا انداز مختلف ہے۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے ہم گھر کی ڈیکوریشن کا اہتمام کرتے ہیں، گھر کی بناوٹ و سجاوٹ کا اہتمام کرتے ہیں، ظاہری لباس کا اہتمام کرتے ہیں، اور عمدہ کھانوں کی تیاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا مجد اور شرف والا مہمان ہے، اس کے استقبال کا معاملہ باقی مہمانوں سے الگ ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ اس مہمان کے استقبال کے لیے انسان کو اپنے فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ فکر کی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں، محاسبے کے طور پر اس ماہ یمن و برکت کا ہم استقبال کریں کہ رمضان سے پہلے ہم کیا تھے، تو ہم نے رمضان کے اندر کیا بننا ہے، اور رمضان کے بعد پھر کیا کرنا ہے۔
کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس ماہ جمل و برکت کا جو استقبال ہے وہ نبوی منہج کے مطابق کریں. جو حضور علیہ السلام کا سلیقہ تھا، آپ کا انداز تعلیم تھا، وہ بڑا اعلیٰ جداگانہ ہے. اور جو حضور رحمت کائنات کا معیار تعلیم ہے وہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے. جس بارگاہ میں جس نے بھی تربیت حاصل کی، کائنات کے لیے وہ ایک مینار نور اور رشد و ہدایت کا منبع، محور و مرکز بن گیا. جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ آپ کے خادم خاص تھے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے. 10 سال آپ نے خدمت کی حضور جان عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 39 ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں جب رجب کا مہینہ اس کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ السلام اندازہ کریں 2 مہینے پہلے رمضان کی آمد کا انتظار ہے اور رمضان کے استقبال کی تیاریاں ہیں. حضرت انس روایت کرتے ہیں جب رجب کا چاند نظر آتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. یہ حضور علیہ السلام خود دعا، یعنی کیسا وہ آنے والا مہمان ہے جس کی آرزو خود حضور رحمت کائنات فرما رہے ہیں، جس کی منشا، جس کی جستجو اور چاہت حضور رحمت کائنات اپنے سینے میں رکھتے ہیں. اور پھر اس کے اندر حکمت کیا تھی، دعا کیوں فرماتے. اور 3 ماہ پہلے رجب کے چاند طلوع ہوتے ہی حضور علیہ السلام کثرت سے دعا کرتے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم درازی عمر کی بات کریں تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی موت کا وقت تعین نہیں ہے، مقرر تو ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آنی ہے. لیکن حضور تو کائنات کے مختار کل تھے، حضور تو جانتے تھے کہ میری عمر کہاں تک ہے، میری زندگی کہاں تک ہے، میں نے رمضان پانا ہے یا نہیں پانا. پھر بھی رحمت کائنات 2 ماہ قبل رمضان کی آمد کا انتظار کے ساتھ ساتھ استقبال کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. تو اس میں حکمت یہ کار فرما تھی، جب حضور شوق رمضان کی دعا کرتے، آرزو رمضان کی تڑپ حضور کے سینہ اطہر سے ہوتے ہوئے زبان دل نواز سے باہر آتی تو صحابہ سنتے تو ان کے اندر بھی شوق اور اشتیاق پیدا ہوتا. پھر صحابہ کرام بھی اسی جذبے کے ساتھ تیاریاں کرتے، اسی جذبے کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کرتے، جس جذبے کی آج ہمیں، مجھے اور آپ سب کو بھی ضرورت ہے. آج ہم پہلے، آج سے کوئی 10 سال پہلے چلے جائیں یا 5 سال ہی کر لیں تو بڑا ایک لذتوں اور کیفیات والا معاملہ ہوتا تھا. رمضان کی آمد پر لوگ انتظار کرتے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے. اب تو بھلا وہ یوٹیوبر اور فیس بک کی مفتی صاحبان کا جو کہتے ہیں نہیں جی جمعے کی بھی مبارک نہیں دینی چاہیے، رمضان کی بھی مبارک نہیں دینی چاہیے، فلاں بھی نہیں کرنا چاہیے، فلاں بھی نہیں کرنا. بھائی ثابت کیا کرنا چاہتے؟ حضور رحمت کائنات خود مبارکباد دیتے تھے. جب رمضان کا مہینہ آتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اب دیکھیں نا جی، یہ میں نے معجم الاوسط کا ریفرنس دیا، حضور علیہ السلام رجب کا چاند نظر آتے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرتے، اور صحابہ کے تلاطم میں جان کے اندر ایک شوق اور اشتیاق پیدا ہوتا. اور پھر جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا، حضرت اماں جی، اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ راویہ ہیں، جناب امی جان فرماتی ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 8991 ہے. یہ تو میں نے ابھی رمضان کی مبارکباد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت انس اور اماں جی روایت کرتی ہیں یہ رمضان سے محبت کا نتیجہ تھا تو رحمت کائنات پھر صحابہ کو مبارکباد دیتے اور خوش ہوتے. صحابہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرماتے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک. صحابہ تمہیں مبارک ہو, تم پہ برکت والا مہینہ ماہ رمضان طلوع ہو گیا ہے. ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود مبارکباد دیتے. اور ہمارے اکابرین کا, ہمارے بڑوں کا معمول مبارک تھا. حضرت معلّہ بن فضل بیان کرتے ہیں, ابن رجب حنبلی نے اس کو لطائف المعارف کے اندر اور صفحہ نمبر 148 پر کوٹ کیا. بزرگوں کا جو معمول تھا رمضان کی آمد سے پہلے کا اور بعد کا, کہتے ہیں کہ جو ہمارے اکابر تھے, بزرگ تھے, وہ رمضان کی آمد سے پہلے جو 6 ماہ ہوتے تھے وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے, یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. 6 ماہ دعائیں کرتے رہتے, یا اللہ میں رمضان دیکھنا نصیب فرما, رمضان دیکھنا نصیب فرما. پھر جب رمضان نصیب ہو جاتا پھر کمر بستہ ہو جاتے, کیونکہ اس وقت رحمت کائنات ان کے سامنے تھا. اماں جی خود فرماتی ہیں جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا تو رحمت کائنات کا وجود مقدس و منور و معطر بستر پہ میں کبھی نہ دیکھتی. مطلب کیا تھا, حضور علیہ السلام کمر بستہ ہو کر عبادت میں اپنے آپ کو حائل فرما دیتے. اور پھر ابن رجب حنبلی نے جو بزرگوں کا قول لکھا کہ 6 ماہ پہلے دعا کرتے رہتے اکابرین. اکابرین کا مطلب کیا ہوتا ہے جی, ہمارے جو بڑے ہو گزرے, یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. پھر جب رمضان مل جاتا, رمضان کے گزرنے کے بعد والے جو 6 ماہ ہوتے وہ یہ دعا کرتے رہتے اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہماری ساری باتیں قبول فرما. گویا کہ سارا سال ہی رمضان کی محبت میں گزرتا, سارا سال ہی رمضان کی للہیت اور رمضان کے لطائف و معارف میں گزر جاتا. اللہ اکبر. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان میں تیاری فرماتے حضور. ہمیں بھی شعبان کے مہینے میں تیاری کرنی چاہیے. آپ جس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہیں نا ہم پہ, مغرب کے علاوہ باقی ساری نمازوں سے پہلے ہم سنت بھی پڑھتے ہیں جو کہ لازمی ہے, ایسے ہے نا, سنت پڑھتے ہیں. سنت پڑھنے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے تاکہ فرائض کی تیاری کے لیے تمہیں یکسوئی نصیب ہو جائے. پہلے سنتے پڑھ لو, اپنا مائنڈ سیٹ بنا لو, اپنے فکر کو, اپنی توجیہات کو اس جانب گامزن رکھو. ہم نے سنتے پڑھ لیے ہیں, اب تھوڑی ہی دیر کے بعد فرضوں کی جماعت ہونی ہے, فرائض ہم نے ادا کرنے ہیں. تو رحمت کائنات رمضان کی تیاری میں شعبان کے اندر ہی کمر بستہ ہو جاتے. اور شعبان کے مہینے کے اندر حضرت اماں جی خود فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنن ابی داود کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2325 ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ, کہ حضور علیہ السلام کو جس قدر شعبان کے مہینے کا اہتمام کرتے دیکھا گیا اس قدر کسی اور مہینے کا اہتمام نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رمضان بھی ساتھ ہے, نہیں, وہ تو رمضان کی تیاری میں شعبان کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ سیدہ فرماتی ہیں جو باقی اور 10 ماہ ہیں اس قدر اہتمام نہ فرماتے جس قدر شعبان کے اندر اہتمام فرماتے. کیوں؟ رمضان کی تیاری کرتے. اور حضور علیہ السلام بسا اوقات تو پورے شعبان کے بھی روزے رکھتے, پورے شعبان کے روزے رکھتے. ویسے تو 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھنا, ایام بیض جو ہیں ان کا روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے, لیکن حضور علیہ السلام کبھی کبھار تو پورے شعبان کے روزے رکھتے. اللہ اکبر. پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا تو مغفرت کی آرزو لے کر, مغفرت کا شوق ابھارنے کے لیے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے. اور یہ ارشاد شعب الایمان کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 3349 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی جب آمد ہوتی
تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے سوالیہ انداز میں فرماتے ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم. حضور علیہ السلام فرماتے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے. یہ تو مغفرت کے شباب کی بات ہے. بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رمضان دیکھنا اعزاز کیا لیکن وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکا. حضور سوالیہ انداز میں تجسس بڑے لہجے میں فرماتے ما تستقبلون و ماذا یستقبلکم, تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے. تو حضرت جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی, کوئی وحی نازل ہو گئی ہے یا کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے. تو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو, تمہارا کون استقبال کر رہا ہے. تو حضرت عمر نے جب یہ عرض کی تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ولکن شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, نہ کوئی وحی آئی اور نہ ہی کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے. ولیکن شہر رمضان, لیکن رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اس کی شان یہ ہے یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ. اس کی پہلی رات جب آتی ہے, رمضان کی پہلی رات, رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جب اس کی پہلی رات آتی ہے اللہ جمیع اہل قبلہ کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. جمیع اہل قبلہ, جو قبلہ کو قبلہ مانتے ہیں, جو مومن ہیں, ایمان والے ہیں, رحمت کائنات نے فرمایا جو رمضان کے استقبال میں, رمضان کی جستجو میں, رمضان کی آرزو میں وقت گزارتے ہیں اور رمضان کا پھر استقبال کرتے ہیں, پھر رمضان ان کا ایسا استقبال کرتا ہے فی اول لیلۃ لکل من اہل ہذہ القبلہ, اللہ پہلی رات جمیع اہل قبلہ کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ عزتوں والا مہینہ, عظمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. حضور رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ, اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. رمضان کے مہینے میں 8 جنت کے دروازے کھول, بڑی لطیف اور نظیف. آج تک کسی نے جنت کو نہیں دیکھا جہاں مرجان کے اور لولو مرجان کے اور قیمتی ہیروں کے بنے محلات ہیں. یہاں پہ ہمارے ہاں ہوا چلتی ہے تو زمین پہ گرد و غبار اڑتا ہے, وہاں پہ ہوا چلے تو کستوری اڑتی ہے. ایسی عالی شان جنت آج تک کسی کا دیکھنا اعزاز اور مقصوم نہیں ہوا. حضور رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا سال وہ جنت کے دروازے بند رہتے ہیں. رمضان کی آمد میں 11واں جنت کا روغ و روغن ہوتا رہتا ہے. رمضان کے استقبال کی تیاریاں ہوتی رہتی ہیں. سارا سال جنت کو آویزاں کیا جاتا ہے. جنت تو ہے ہی خوبصورت, جنت تو ہے ہی عالی شان. ہماری سوچوں کے اندر, وہم و گمان کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی. لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا سال جنت کو آویزاں کیا جاتا ہے. جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رحمت کائنات فرماتے ہیں اذا فتحت ابواب الجنہ, اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. جو جنت 11 ماہ رنگ و روگن ہوتا رہا, رمضان کے جیالوں کے لیے اور آرزو کرنے والوں کے استقبال کی تیاریاں ہوتی رہی. جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں ایک دروازے کا نام ہی اللہ نے باب الریان رکھ دیا. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی گزر سکتے ہیں. اس دروازے سے کون گزریں گے؟ صرف روزے دار ہی گزریں گے. تو میرے بھائیو, رمضان خدا کے انعام و اکرام کا مہینہ ہے, اس کے مجد و شرف کا مہینہ ہے, اعزاز و اکرام کا مہینہ ہے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا یا شعبان کے آخری دن یا ایک روایت کے مطابق آخری جمعہ, حضرت جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کو اکٹھا کرتے. صحابہ کو اکٹھا کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟
صحابہ تو حضور علیہ السلام کے ہر قول فعل اور عمل اور کردار پہ دل و جان کے ساتھ عمل کرتے تھے. وہ تو رمضان کی افادیت اور اہمیت سے آگاہ تھے. لیکن پھر کیا مقصد ہے کہ آخری دن صحابہ کو اکٹھا کرتے اور بڑا عالی شان فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے. میرے بھائیو اس میں تعلیم امت تھی. یہ مرحلہ در مرحلہ یہ مزاج نبوت اور کلمات نبوت ہم تک پہنچنے تھے. حضور علیہ السلام صحابہ کو جمع کر کے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام خطبہ دیتے یا ایھا الناس، اے لوگو. میں اور آپ بھی اس خطبہ سے کچھ خوشہ چینی کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ حسن نصیب ہو جائے جو حضور علیہ السلام جب یہ خطبہ دیتے اور پھر جب رمضان کی شان میرے آقا بیان کرتے، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کے اندر وہ شوق اور وہ لذت اور وہ کیفیات نہ آئیں، وہ تسلسل، وہ اپنے ذہن کے اندر وہ فکر لے جائیں کہ مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول ہے اور رحمت کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سننے والے صحابہ کرام ہیں. یہ منبر پر بیٹھ کر میں اس خطبہ رسول کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا توجہ کریے تاکہ ہمیں وہ حسن نصیب ہو جائے اور جو رمضان کے پانے کا اصلی مقصد ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے. حضور خطبہ دیتے یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم. حضور علیہ السلام فرماتے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. ایک بندہ وہ عظیم ہوتا ہے جس کو مسجد کا صدر کہہ دے کہ یہ ہمارے بڑے عظیم نمازی ہیں، بڑے اچھے نمازی ہیں. ایک بندہ وہ عظیم ہوتا ہے جس کو علاقے کا کوئی سربراہ کہہ لے. ایک بندہ وہ عظیم ہوتا ہے جس کو کوئی چودھری ٹائپ، کوئی وڈیرا ٹائپ بندہ کہہ لے. لوگ پھولے نہیں سماتے، مجھے ڈی پی او نے یہ کہہ دیا، مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا، مجھے فلاں نے. سوچنے کی بات ہے وہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا جس کو رحمت کائنات عظیم فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں قد اظلکم شہر عظیم، تم پہ عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. پھر شوق اور جستجو اور آرزو بڑھانے کے لیے حضور آگے ارشاد فرماتے جانتے ہو اس مہینے کی شان کیا ہے؟ فرماتے شہر، یہ ایسا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، وہ اس مہینے کا حصہ ہے. حضور پھر ارشاد فرماتے جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے اندر روزے رکھنا تم پہ فرض کر دیا ہے، روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے. وَقِيَامَهُ تَطَوُّعًا، اور رات کو صلاۃ التراویح کی صورت میں قیام کرنا تمہارے لیے اس کو نفل بنا دیا ہے. پھر حضور ارشاد فرماتے وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یار وہ کیسا صبر، صبر کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کوئی لینڈ لارڈ ہے، چاہے کوئی جگیردار ہے یا بزنس مین ہے، یا جس کو اپنے بینک بیلنس کا ہی نہیں پتا، کھانا پینا انواع و اقسام کے کھانے حاضر ہیں، لیکن وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. وہ کھانے سے رک گیا، وہ پینے سے رک گیا. بسا اوقات تو جان لبے بام آ جاتی ہے، جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے، لیکن کہتا نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. اور پھر حضور نے فرمایا سنو یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اس کا ثواب، اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، آؤ یہ بخشش و مغفرت کا مہینہ آ گیا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ لو لگانے کا مہینہ ہے، تڑپے ہوئے دلوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. پھر آگے آ کر ارشاد فرماتے وہ شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے. اس میں دکھی لوگوں کے دلوں کو بہار آشنا کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، غموں اور خوشیوں کے اندر شریک ہونے کا مہینہ ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا مہینہ نہیں. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں
وَهُوَ الشَّهْرُ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، یہ وہ مہینہ ہے. یہ مت سمجھنا رمضان کے اندر جو آڑتی ہیں یا بزنس مین ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے چیزیں سٹاک کر لیتے ہیں اور پھر رمضان کے اندر اس کو بھاری داموں میں فروخت کرتے ہیں. فرمایا ان کے اپنے اعزاز ہیں اور ان کے اپنے پروٹوکول اور معاملات ہیں، لیکن خالق کائنات کا رمضان کے حوالے سے پروٹوکول یہ ہے اپنے بندوں کے لیے، محبوب کی امت کے لیے. وَهُوَ الشَّهْرُ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اس مہینے کے اندر اللہ مومنوں کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ مومنوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، برکتیں آ جاتی ہیں. پھر فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. پھر حضور ارشاد فرماتے جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی ایک روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو روزہ افطار کراتا ہے، جو ثواب اللہ افطار کرانے والے کو دیتا ہے، جو ثواب اللہ افطار کرنے والے کو دیتا ہے، سب من جملہ ثواب اللہ اس روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اتنے امیر، بڑا پسماندہ دور تھا، لوگ نان شبینہ کو ترستے تھے، پہننے کے لیے جوتے نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے اناج اور روٹی نہیں ہے، ایک ایک لقمے کو پرترستے، اور بسا اوقات تو ایک ایک کھجور کئی صحابہ کے لیے کافی ہوتی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے وہ طاقت کہاں کہ ہم کسی صائم کا روزہ افطار کرائیں. اس کا مطلب یا رسول اللہ جو مالدار ہیں وہ تو ہم سے فضیلت لے گئے، برتری لے گئے، وہ تو روزے افطار کرائیں گے، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. رحمت کائنات نے فرمایا میں نے یہ کب کہا ہے کہ سیر ہو کر روزہ افطار کرانا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کراتا ہے، اللہ یہ اعزاز و اکرام اس کا بھی مقسوم فرما دیتا ہے. یہ اعزاز اللہ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائیو یہ آنے والا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے. اپنے گھروں کی تیاری کریں تاکہ آپ کے بچوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، بچوں کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو. یہ کیا ہو رہا ہے جی، صفائی کیوں ہو رہی ہے؟ بیٹا آپ کو پتہ نہیں رمضان آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے. جو مساجد کے اندر اہتمام ہوتے ہیں، دیگر اداروں کے اندر اہتمام ہوتے ہیں، خدا را اس گئے گزرے دور جو مادیت زدہ دور ہو چکا ہے، اور یہاں سے ہمارے اس دور کے اندر اب زیادہ تر عقل کے پجاری لوگوں کا راج ہے. اس گئے گزرے دور کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ منہج نبوی اور فکر نبوی کو اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں کے جو دل، لوگوں کے جو قلوب اور اذہان دین سے تھوڑا تھوڑا مرور زمانہ کی وجہ سے گرد غلط ہوتے ہوئے دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، ان کو دین کے قریب کیا جائے، رحمت کائنات کی محبت کے قریب کیا جائے. انشاءاللہ حسب سابق کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان انشاءاللہ ہم اپنے اس مرکز محبت میں بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی الفتوں کے ساتھ اور رحمانی پیغامات کے ساتھ گزاریں گے. عالی شان نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے اور نماز تراویح بڑے اچھے انداز میں قرآن مجید مکمل سنایا جاتا ہے. حضور رحمت کائنات کا معمول مبارک تھا، آپ قرآن مجید کو مکمل ختم فرماتے. ویسے تو حضور علیہ السلام مہینہ نہیں بلکہ روزانہ بھی ختم فرما، لیکن یہ سنت مبارکہ ہے، ہمارے بڑوں کا بھی طریقہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک قرآن مجید تو مکمل ختم ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ نماز تراویح کی صورت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے اور انشاءاللہ دروس قرآن کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا، درس فکر و تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ. نماز فجر کے بعد یا پہلے جس طرح ہمارے ہاں وہ درس فقہ چلتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، ہم روزمرہ کے مسائل پر بھی روزانہ کی بنیاد پہ بات کریں گے انشاءاللہ.
اور انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ ظہر کی نماز کے بعد درس تصوف باطن اور اپنے تزکیہ کے لیے کوئی مختصر وقت کے لیے یہ درس رکھا جائے، لیکن عصر کے بعد انشاءاللہ حسب سابق اس سال بھی درس حدیث ہوا کرے گا، اور صلاۃ التراویح سے پہلے انشاءاللہ ہم مکمل دورہ تفسیر قرآن جو مختصر انداز میں جو ہم 1.25 پارہ قرآن مجید تلاوت سنیں گے، اس کا جو دورہ ہوگا تفسیر، اس کے تفسیری جو نکات ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، لیکن اس کو ویسے تو ہر دن کو آخری دن سمجھنا چاہیے، ہر منٹ کو آخری منٹ سمجھیں، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیں۔ کامیاب بندہ وہی ہوتا ہے جو اس ڈگر پہ چلتا ہے۔ تو ہمارا ہو سکتا ہے، کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے نمازی جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ایسا ہو کہ میں آپ کے ساتھ نہ ہوں یا آپ میرے ساتھ نہ ہوں۔ تو اس رمضان کو غنیمت جانیں، خدائی پیغامات کے تحت اور نبوی نغمات کے تحت اس رمضان کو ہم معطر و منور کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب۔ آمین۔